کسی نے سوال کیا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اوور دا پریئر اف آئی لوڈ اینڈ مین اینی مسٹیک ان صلاح. اس نماز کو پھر سے کیسے شروع کرنا چاہیے جس سے میں نے ہنس دیا یا غلطی کر دی. ہنسنے کا الگ لیں گے اور غلطی کا الگ لیں گے, دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے. اگر آپ نے نماز میں ہنس دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی, آپ نماز کو ری اسٹارٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ کھڑے تھے, کسی وجہ سے اب نماز ہنسنے کی جگہ نہیں ہے, چلو آ گئی. انسان بالغ ہوا, چھوٹا ہی عمر میں ابھی تو ہو جاتی غلطیاں, کسی نے کچھ غلطی کری تو ہو جاتا ہے. تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے. پہلے تو اگر یہ ہنسی سے آپ کی ہنسی رک نہیں سکتی تو آپ, اور وہ ہنسنے سے مسجد میں دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے, تو آپ نماز کو توڑ دیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے, ہنسی کو روکنے کی کوشش کریں گے اور پھر سے ری اسٹارٹ کریں گے. مطلب مثال کے طور پر امام کھڑا تھا, ہنسی آ گئی آپ کو دوسری رکعت میں, آپ نے نماز توڑ دی, پھر تیسری رکعت میں مل لیں, چوتھی رکعت میں مل لیں, لیکن ہنستے ہنستے نماز نہ پڑھے, اس سے پوری مجلس, مسجد اور صفیں خراب ہوتی, جو کہ جنرلی ہوتا ہے. ایک آدمی ہنس رہا, پھر دوسرا ہنس رہا, پھر تیسرا ہنس رہا, پھر چوتھا ہنس رہا, بہت مشکل ہو جاتی ہے اس میں یاد رکھی. تو لہٰذا نماز آپ کی ختم ہو گئی, چونکہ اللہ کے ذکر میں آپ نے ہنسی کو داخل کر دیا جو جائز نہیں تھا. نماز توڑے, ہنسی کو ختم کریں, نماز کو ری اسٹارٹ کریں. یہ ہوا ہنسی کا مسئلہ. مسٹیک کا مسئلہ الگ ہے. نماز میں کوئی مسٹیک ہو گئی, تو اگر ایسی مسٹیک ہے جو نماز کے رکن میں سے نہیں ہے, تو آپ کو سجدے سہو کر لینا چاہیے, اس کا تلافی ہو جاتی. لیکن نماز کے رکن میں سے, جیسا سجدہ چھوڑ دیا, سجدہ رکن ہے نماز کا, ایک رکعت چھوڑ دی, رکعت رکن ہے, تو پھر آپ کو اس رکعت کو دہرانا ہوں گی. اگر نماز میں یاد آ جائے تو, اور نماز سے نکلنے کے بعد یاد آئے تو بھی, چونکہ آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا. جیسے مثال کے طور پر میں نماز پڑھی اور تیسری رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا, اب مجھے تو یاد نہیں رہا, کسی نے آگے بولا آپ کا ایک ہی سجدہ ہوا. اب ایک سجدہ ہو مطلب آپ یقینی ہو گیا. اگر آپ نے شک کے اندر سجدے سہو بھی کیا تھا اس نماز میں, تب بھی نہیں چلے گا, چونکہ اب یقینی بات ہوگی کہ رکن چھوٹ گیا تھا. سجدے سہو تو گیس پہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں 3 پڑھی یا 4 پڑھی, لیکن کوئی شور بولے کہ آپ نے 3 پڑھ کے سجدے سہو کیا تو آپ کو ایک پڑھنا ہی پڑے گا. تو یہاں ایک آدمی نے کہا آپ نے ایک ہی سجدہ کیا, تو آپ شور ہو گئی بات, تو آپ کو ایک رکعت دہرانا پڑیں گے, چونکہ ایک رکعت آپ کی وہ ہوگی. تو ایک تو جب آپ ڈگمگ ہے کیا ہوا, تو سجدے سہو کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب رکن چھوٹا تو اتنی رکعت کو آپ کو دہرانا پڑے گا. ایسا رکو ہی چھوڑ دیا آپ نے, ایسا یہاں کھڑے اور سجدے میں چلے گئے, یا آپ نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدے میں لگا پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ کر کے آپ قاعدے میں بیٹھ گئے. ہوتا ہے نا, سجدے والی آیت پڑھی, سجدہ تو کر لیا, یاد نہیں رہا کہ سجدے والا سجدہ تھا, یہ تلاوت والا سجدہ تھا, پھر سجدے میں دوسرا سجدہ کر لیا اور پھر آگے کی نماز کر لی, پھر یاد آ رہے رکوع غائب ہو گیا بیچ میں سے, تو ہے نا, تو رکن چھوٹ گیا. رکن ہے, اس کو بے وجہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. بھول گئے تو ایک الگ بات ہے, سجدے سہو کر لے, لیکن یہاں تو شور آپ نے ہوا, بعد میں بھی یاد آیا تو آپ کو ایک رکعت دہرانی ہوں گی. تو اگر مسٹیک ہے تو مسٹیک کی ٹائپ دیکھی جائیں گی. جنرل آپ کو نون نہیں ہے مسٹیک کیا, اور سجدے سہو کر لے کافی ہے. اگر پتہ چل جائے تو پھر وہ اگر رکن تھا تو نماز دہرا لے, رکن نہیں تھا تو سجدے سہو اگر کر لیا تو آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گے. یاد رکھیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.